ہے کہ اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں اور اس وقت جو بارڈر پہ جن مسائل کا ہم شکار ہے اور یہاں پہ بار بار ہمیں ایک بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور ان مشکل حالات میں ہم نے اتفاق کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ کون سے عناصر ہیں جو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے سب سے محبوب لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے قومی یکجہتی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو اور اس ایوان کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کسی کے یورپ میں گھر ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا، یہ پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں۔ اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھیں، باہر سروے کرائیں، باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں، آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو ضرورت کیا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ تقریر کی مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا پتہ نہیں کون سا قائد، وہ انڈیا کے ان معاملات کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، مجھے ٹیپو سلطان کہ وہ ایک قول یاد آ کہ اگر ایک لشکر جس کا سردار شیر ہو اور اس کے ساتھ لشکر میں گیدڑ ہو تو وہ شیروں کی طرح لڑتے ہیں، اگر شیروں کا لشکر اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں۔ اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ جی وائنڈ اپ کریں، جمعے کا ٹائم ہے، آ رہا ہوں، آخری 2 منٹ دے۔ جی لیکن جب آپ کا وزیر اعظم، جب آپ کا لیڈر بزدل ہو، وہ مودی کا نام نہ لے سکے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے بارڈر پہ لڑنے والے اس جوان کو؟ آئیں میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، 9 مئی کے بعد
आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद खत्म नहीं होगा। शुक्रिया। पर लाए उनको, इधर खड़ा करे। वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी को फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर